فاطمہ ایک غریب گھرانے سے تھی۔ شادی کے بعد عامر دبئی چلا گیا۔ سسرالیوں کو نوکرانی مل گئی اور وہ 18 افراد کے لیے کھانا بنا کر بے حال ہو جاتی اور باقی سبھی اے سی لگا کر مزے سے سوتے۔ اور جب 50,000 بل آیا تو اماں نے کہا عامر سے کہ تمہاری بیوی 24 گھنٹے اے سی میں رہتی ہے، بل کے لیے پیسے بھجوا۔ اور سارا دن کام کرنے کی وجہ سے فاطمہ کا حمل بھی ضائع ہو گیا۔ تو ماں نے کہا کہ تمہاری بیوی جان بوجھ کر ابارشن کروا کے آئی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ عامر کا دماغ گھوم گیا اور وہ اگلے دن بتائے بغیر گھر آ گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کڑی دھوپ میں سرخ جوڑے میں ملبوس وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی تھی۔ گھونگھٹ اپنے چہرے پر گرائے اجلے عروسی میں وہ بیٹھی عامر کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور تھکن سے اس کا برا حال تھا، کمر گویا اکڑ کر تختہ ہو رہی تھی۔ تبھی ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا اور عامر اندر داخل ہوا۔ نئی نویلی دلہن بیاہ کر لانے کی خوشی عامر کے لہجے سے جھلک رہی تھی اور اس کے قریب آ کر بیٹھا اور سلام کیا۔ فاطمہ نے دھیمے سے اس کے سوال کا جواب دیا۔ ہزاروں اندیشے اس کے دل میں لرز رہے تھے۔ وہ بے حد غریب گھرانے کی لڑکی تھی مگر عامر ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ نہ جانے کیسے عامر کی ماں کو فاطمہ بھا گئی۔ شاید اس کی وجہ فاطمہ کا بے مثال حسن تھا یا پھر اس کا سگڑاپا تھا کہ عامر کی ماں نے پہلی ہی نظر میں فاطمہ کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ والا کام ہوا اور آج فاطمہ عامر کی دلہن بنی ہوئی اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ عامر مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں منہ دکھائی کی انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ فاطمہ کو یقین نہ آ رہا تھا کہ قسمت یوں بھی پلٹ سکتی ہے۔ وہ جو کبھی آرٹیفیشل جیولری بھی خریدنے کی حیثیت نہ رکھتی تھی، آج اس کے ہاتھوں میں ہیرے کی قیمتی انگوٹھی پہنائی جا رہی تھی۔ وہ بس عامر کو دیکھ کر رہ گئی تھی، تبھی ایک دم چونک گئی۔ عامر کہہ رہا تھا، دیکھو فاطمہ، تم میری امی کی پسند ہو مگر میں چاہتا ہوں کہ جلد ہی تم اپنے اچھے رویے سے میرے دل میں جگہ بنا لو۔ میں تمہیں بہت محبت دوں گا اور تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھوں گا مگر اس کے بدلے میں تمہیں صرف ایک بات کہتا ہوں، میرے گھر والوں کی جی جان سے خدمت کرنا اور میری امی کے سامنے کبھی زبان مت چلانا۔ ان کی عزت کرنا، انہوں نے مجھے بہت مشکلوں سے پالا ہے۔ فاطمہ مسکرا دی۔ بھلا اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا، وہ تو ایسے بھی ان سب کا خیال رکھنے کو مان چکی تھی۔ شادی کا اگلا دن بے حد خوشگوار تھا۔ عامر سرساری کی کیفیت میں فاطمہ کے حسن کے قصیدے پڑھ رہا تھا۔ فاطمہ بھی قسمت پلٹنے پر بے حد حیران تھی۔ وہ چند دن خوشیوں کے ہنڈولے میں جھولتے ہوئے گزرے اور عامر کا نوکری پر واپس جانے کا وقت آ گیا۔ وہ دبئی کام کرتا تھا اور شادی کی چھٹی کے سلسلے میں پاکستان آیا ہوا تھا۔ فاطمہ بے حد رنجیدہ تھی مگر اس نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ اس نے سوچا عامر چلا جائے گا تو کیا ہوا، آخر یہ سب بھی تو میرے اپنے ہیں۔ عامر کی امی کا رویہ فاطمہ کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ بہت پیار سے اس سے مخاطب ہوتی تھی مگر فاطمہ کو ایک چیز سمجھ نہ آئی کہ جب بھی عامر کبھی آس پاس نہ ہوتا تو اس کی ساس اسے چبھتی نظروں سے گھورتی جاتی۔ فاطمہ کو لگا کہ اس کا فہم ہے۔ عامر فاطمہ سے بہت سارے وعدے کر کے چلا گیا اور اپنے اداس دل کے ساتھ تنہا رہ گئی مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں کیسی مصیبت آنے والی ہے۔ عامر کی بڑی بہن ماریا کا رشتہ طے ہو رہا تھا۔ آئے روز اس کے سسرال والے آئے ہوتے تھے۔ آج عامر کے جانے کے بعد وہ پہلی دفعہ آ رہے تھے۔ صبح فاطمہ ابھی کمرے میں سو رہی تھی جب اچانک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ اٹھ جا بیوی، کب تک نیندیں پوری کرنی ہیں، سارا دن بستر توڑتے ہوئے گزارو گی کیا؟ ماریا کے سسرال والے آ رہے ہیں، اٹھ کر ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر۔ میرے بیٹے کو تو بھگا دیا ہے، اب ہم بیچاروں نے بھی کسی طرح رہنا ہے، جلدی سے کچن میں آؤ۔ فاطمہ نے حیرانگی سے اٹھ کر دیکھا، یہ اس کی ساس تھی۔ اسے ان کے رویے پر بے حد حیرت ہوئی مگر اس نے کچھ نہ کہا، خاموشی سے ہاتھ منہ دھو کر کچن میں آ گئی۔ ابھی صبح کے 7 بجے تھے۔ ساس نے اپنے سارے گھر والوں کے لیے ناشتہ بنانے کا حکم دے دیا۔ وہ خاموشی سے ناشتہ بنانے لگی۔ سب گھر والے تو ابھی مزے سے سو رہے تھے۔ اس نے سب کے لیے پراٹھے بنائے، انڈے تلے، چائے بنائی اور پھر جا کر دیکھا تو ابھی تک سب سو رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی نند کو ہلایا، اٹھو ماریا، اٹھ کے ناشتہ کر لو، میں نے بنا دیا ہے۔ ماریا جو گہری نیند میں تھی اس کا ہاتھ ایک دم سے جھٹک دیا، بولی بنا دیا ہے تو کوئی احسان تو نہیں کیا، اٹھ کر کر لیں گے ناشتہ، اب سر مت کھاؤ اور سونے دو۔ فاطمہ شرمندہ سی ہو کر رہ گئی اور خاموشی سے ان کے کمرے سے باہر نکل آئی۔
اس نے اپنی ساس کو ڈھونڈنا چاہا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ساس بھی اے سی والے کمرے میں سکون سے سو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ گھر کے تمام افراد 11 بجے کے قریب جاگے۔ ماریا نے خاموشی سے سب کو ناشتہ سپرد کیا۔ اس کی نندوں نے ہاٹ پاٹ سے پراٹھے نکال کر کھانا شروع کیے تو برے برے منہ بنانے لگی۔ امی یہ کیا ہے؟ ٹھنڈے یک ہو رہی ہیں، یہ پراٹھے تو مجھ سے چبائے نہیں جا رہے۔ ماریا دوسرا پراٹھا اٹھاتے ہوئے بولی۔ تبھی فاطمہ کے سسر بولے، مجھے تو تازہ روٹی بنا کر دو، مجھ سے تو یہ باسی روٹی نہیں کھائی جاتی اور نہ ہی میں نے کبھی کھائی ہے۔ ایک ایک کر کے تمام افراد شروع ہو گئے۔ فاطمہ خاموشی سے اٹھی اور سب کے لیے دوبارہ ناشتہ بنانے لگی۔ سب ڈائننگ ٹیبل کے آس پاس بیٹھے مسلسل چیخو پکار کر رہے تھے مگر کوئی اٹھ کر ان کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ گھر میں فاطمہ کو ملا کر 18 افراد تھے۔ عامر کی بڑی بہن شادی شدہ تھی اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ میکے میں ہی رہتی تھی۔ اس کا میاں بھی بیرون ملک کام کرتا تھا۔ عامر کے چچا چچی، ان کے بچے اور ساس سسر، اتنے افراد کا کام فاطمہ کے سپرد آن پڑا۔ ان میں سے کوئی فاطمہ کی مدد کو تیار نہ تھا۔ فاطمہ کو حیرت ہوئی کہ اس کے آنے سے پہلے آخر گھر کا کام کون کرتا تھا۔ صفائی ستھرائی کے لیے ایک کام والی آیا کرتی تھی مگر اب جب سے فاطمہ آئی تھی اور فاطمہ نے گھر کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لیا، ساس نے کام والی کو چھٹی کر دی اور وہ کام بھی فاطمہ سے کروانے لگی۔ فاطمہ صبح اذانوں کے وقت بیدار ہوتی، صفائی کرتی، ناشتہ بناتی، دوپہر کا کھانا بناتی، کپڑے دھوتی، یہاں تک کہ اس کا پورا دن ہی کام کاج میں گزر جاتا۔ شدید گرمیوں کے دن تھے۔ چولہے کے آگے کھڑی ہو کر وہ سب کی پسند کے کھانے بناتی۔ سب اے سی والے کمرے میں لیٹے بس فرمائشیں ہی کیا کرتے تھے۔ وہ پکا پکا کر بے حال ہو جاتی۔ سب اس کی ذات پر احسان دھرتے ہوئے اے سی والے کمرے سے باہر نکلتے اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ کھانے کے دوران بھی 50 دفعہ فاطمہ کو اٹھاتے، وہ سب کی ضرورتیں پوری کرتی۔ کھانے کے بعد سب برتن وہیں ڈائننگ ٹیبل پر چھوڑ کر پھر سے اے سی والے کمرے میں جا گھستے۔ کوئی فلم لگا لیتا، کوئی آپس میں باتیں کرنے لگتا اور کوئی دوبارہ سے سو جاتا۔ فاطمہ بیچاری پھر سے گندے برتن دھونے میں لگ جاتی۔ انہی دنوں فاطمہ کی طبیعت بے حد خراب رہنے لگی۔ صبح اٹھتی تو متلی سے اس کا برا حال ہوتا۔ کچن میں کام کرنے کے دوران کئی دفعہ وہ الٹیاں کرتی۔ ساس کی جانچتی ہوئی نظروں نے بھانپ لیا کہ معاملہ کچھ اور ہے مگر انہوں نے فاطمہ کے سامنے نام تک نہ لیا۔ ایک روز فاطمہ کی امی اتفاق سے اس سے ملنے آئیں تو فاطمہ نے ان سے اپنی خراب طبیعت کا ذکر کیا۔ وہ چونک گئیں اور اسے لے کر قریبی لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو خوشخبری سنائی کہ فاطمہ حاملہ ہے۔ فاطمہ تو حیران رہ گئی۔ اتنی بڑی خوشی اس کی زندگی میں آ گئی اور اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اتنی خوشگوار حیرت میں ڈوبے ہوئے وہ گھر واپس آئی۔ ڈاکٹر نے آرام کرنے اور کھانے پینے کا مشورہ دیا تھا۔ بقول اس کے فاطمہ میں خون کی کمی تھی۔ فاطمہ کی امی نے گھر آ کر فاطمہ کی ساس کو بتایا کہ فاطمہ حاملہ ہے اور ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ کوئی کام والی رکھ لیں۔ فاطمہ کی ساس نے بے حد خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگی، ہاں ہاں بہن، یہ تو میری بیٹیوں جیسی ہے، بھلا میں اسے اس حالت میں کام کیوں کرواؤں گی؟ میں آج ہی کسی کام والی کا بندوبست کرتی ہوں۔ فاطمہ کی امی مطمئن ہو کر چلی گئی۔ فاطمہ جیسے ہی کمر سیدھی کرنے کے لیے بیڈ پر لیٹی، اس کی ساس آ پہنچی۔ فاطمہ، کچھ مہمان آئے ہیں، اٹھ کر ان کے لیے چائے کا بندوبست کرو اور زیادہ لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حالت میں کام کاج کرنا ویسے بھی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ میں نے بھی بھرے پورے سسرال میں رہتے ہوئے 10 بچے پیدا کیے ہیں، تم کوئی انوکھا پیدا تو نہیں پیدا کر رہی کہ بستر سے لگ کر لیٹ جاؤ۔ فاطمہ حیرت سے ان کی جانب دیکھتی رہ گئی مگر کچھ نہ بولی اور خاموشی سے اٹھ کر مہمانوں کے لیے چائے کا انتظام کرنے لگی۔ اس کے حاملہ ہونے کی خبر سے گھر والوں کو کوئی فرق نہ پڑا۔ انہیں تو کام کاج کے لیے نوکرانی چاہیے تھی، اس لیے وہ غریب گھرانے کی لڑکی بیاہ کر لائے تھے۔ فاطمہ خراب طبیعت کے باوجود سارا دن کام کرتی رہتی۔ آخر کار اس کی ہمت جواب دینے لگی۔ اس رات جب عامر کا فون آیا تو اس نے کوشش کی کہ وہ اسے بتا دے کہ گھر میں کام کاج کی زیادتی سے وہ پریشان رہی ہے، لیکن جیسے ہی اس نے عامر کو یہ کہا کہ اس کی بہنیں کچن میں اس کی مدد نہیں کرواتی تو عامر اچانک غصے میں آ گیا۔ میں اتنی دور بیٹھا تم سب کے لیے رات دن کام کر رہا ہوں اور تم لوگ ہو کے چھوٹی چھوٹی گھریلو باتیں ہر وقت مجھے بتا بتا کر پریشان کرتی ہو۔ میری بہنیں آج ہیں، کل کو وہ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی جائیں گی، تم اگر تھوڑا سا کام کر لیتی ہو
تو اس میں برائی کیا ہے؟ عامر کی بات سن کر فاطمہ ہکا بکا رہ گئی، جسے وہ تھوڑا سا کام کہہ رہا تھا۔ ان کاموں میں وہ صبح 6 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک مصروف رہتی تھی۔ اس نے جان لیا کہ عامر کو شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ساس اور ننھوں کا رویہ بد سے بدترین ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اسے بالکل کسی نوکرانی کی طرح برتاؤ کرتے۔ فاطمہ کو اب سمجھ آ رہی تھی کہ وہ ایک غریب گھرانے سے لڑکی کیوں بیاہ کر لائے۔ انہیں صرف گھر کے کام کاج کے لیے ایک نوکرانی چاہیے تھی۔ فاطمہ کپڑے دھونے کے لیے مشین لگاتی تو صبح سے لے کر شام ہو جاتی۔ عامر کی شادی شدہ بہن اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی نیکریں بھی خود نہ دھو سکتی تھی، وہ بھی لا کر فاطمہ کے حوالے کر دیتی کہ انہیں دھو دو۔ فاطمہ کپڑے دھو دھو کر ہلکان ہو جاتی، مشین بند کرتی، اندر جا کر بیٹھتی تو ساس کو یاد آ جاتا کہ کھانا تو کسی نے بنایا ہی نہیں۔ فاطمہ کو 2 منٹ بھی بیٹھنے نہ دیتی اور کچن میں بھیج دیتی۔ رات جس وقت تھک ہار کر وہ اپنے کمرے میں جاتی تو اس کے ایک ایک جوڑ میں درد ہو رہا ہوتا۔ اس دوران اسے خیال ہی نہ رہتا کہ اس نے عامر سے فون پہ بات کرنی ہے۔ فون اٹھاتی تو عامر کی کئی مس کالز آئی ہوئی ہوتی۔ وہ اسے کال بیک کرتی تو وہ فون اٹھا کر شدید غصہ کرتا، تم کیا کرتی رہتی ہو سارا دن؟ تمہارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہوتا کہ 2 گھڑی مجھ سے بات کر لیا کرو؟ میں تمہارے آرام کی خاطر یہاں پردیس میں خوار ہو رہا ہوں، مگر لگتا ہے کہ تمہیں مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ غصے میں فاطمہ کو سنانے لگ جاتا۔ فاطمہ دونوں جانب سے پس رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شادی کر کے اس نے کوئی توق اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ شوہر کے ساتھ مناسب وقت نہ گزارنے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ اسی فاصلے کا فاطمہ کی ساس خوب فائدہ اٹھاتی تھی۔ عامر کو فون کر کر کے جھوٹی سچی باتیں فاطمہ کے خلاف کرتی، جنہیں وہ سچ مان لیتا۔ وہ شریف لڑکا تھا، فاطمہ سے اس چیز کی باز پرست تو نہ کرتا، لیکن دل ہی دل میں فاطمہ سے شکوہ ضرور کرتا۔ ایک روز فاطمہ کی ساس ڈرائنگ روم میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، جب باہر سے ان کی چھوٹی بیٹی ماریہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں بجلی کا بل تھا اور اس کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھیں۔ امی یہ دیکھیں، پورے 50,000 بل آیا ہے بجلی کا، اگر بھائی کو پتہ چلا تو وہ سخت غصہ کریں گے۔ انہوں نے جاتے وقت کہا تھا کہ انہیں کاروبار کی رقم جمع کرنی ہے، اس لیے ہم اپنے خراجات ذرا کم کریں۔ ماریہ کی بات پر اماں چونک پڑی اور بل اس کے ہاتھ سے لے کر دیکھنے لگی۔ ان کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں واضح نظر آ رہی تھی۔ تبھی اچانک ان کے ذہن میں ایک خیال آیا اور ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی۔ انہوں نے ماریہ کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، ذرا عامر کو فون ملا کر تو دینا۔ ماریہ نے نہ سمجھنے والے انداز میں موبائل نکال کر عامر کو کال لگا دی۔ جیسے ہی عامر نے فون اٹھایا، اماں شروع ہو گئی، ہائے میرا معصوم بچہ پردیس میں دن رات کام کر کے پیسہ کما رہا ہے، مگر تمہاری محنتوں کا کوئی صلہ نہیں۔ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ میں اس لیے غریب گھرانے کی لڑکی بیاہ کر لائی تھی کہ وہ روپے کی قدر کرے گی، مگر فاطمہ تو اس قدر فضول خرچ ہے، یہ تو تمہیں کنگال کر کے چھوڑے گی۔ عامر کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اماں کیا کہہ رہی تھی۔ تبھی اس نے کہا، اماں ہوا کیا ہے، بتائیں تو صحیح، کیا کر لیا فاطمہ نے؟ اماں مسکرا کر ماریہ کو دیکھا اور کہنے لگی، کرنا کیا ہے بیٹا، سارا دن اے سی لگا کر کمرے میں پڑی رہتی ہے، اگر میں کچھ کہتی ہوں تو رونے لگ جاتی ہے کہ میں حاملہ ہوں، مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا اور گرمی زیادہ لگتی ہے۔ اس کی حالت کی وجہ سے میں بھی اسے زیادہ سختی نہیں کرتی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ دن رات اے سی چلانے کی وجہ سے بجلی کا بل 50,000 روپے آ گیا ہے۔ تمہارے ابو کے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں، تمہیں کو پیسے بھیجنے پڑیں گے۔ بل کی رقم سنتے ہی عامر کے 14 طبق روشن ہو گئے، لیکن وہ اب کیا کر سکتا تھا؟ اس نے ماں کو تسلی دی کہ وہ پیسے بھیج دے گا، مگر اس کے دل میں فاطمہ کے خلاف ایک گرہ سی لگ گئی۔ اگلے دن جب صبح صبح گھر میں فاطمہ کے سوا تمام افراد سو رہے تھے تو بڑی نند کے سسرال والے آدم کے فاطمہ نے جا کے سب کو اٹھایا۔ سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سب اٹھ گئے، لیکن سب کے ہی موڈ خراب تھے۔ ماریہ کے سسرال والے چاہتے تھے کہ انہیں حلوہ پوری کا ناشتہ کروایا جائے۔ بیچاری فاطمہ کی ہی شامت آئی جب ساس نے اسے حکم دیا کہ سارے کام چھوڑو، پہلے ماریہ کے سسرال والوں کے لیے شاندار حلوہ پوری بناؤ۔ اس روز فاطمہ کو صبح سے ہی چکر آ رہے تھے، مگر وہ خاموشی سے کچن میں جا کھڑی ہو گئی اور یوں پوریاں بنانے لگی۔ شدید گرمی تھی اور پسینہ ٹپک رہا تھا۔ تبھی نہ جانے اسے کیا ہوا، اچانک سے زوردار چکر آیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر جا گری۔ دھڑام کی آواز سن کر ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تمام افراد کچن کی جانب دوڑے
وہاں فاطمہ زمین پر بے حال پڑی تھی۔ اس کے آس پاس خون کا ایک تالاب سا بنا ہوا تھا۔ فاطمہ کی سانس کے اوزان قطع ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ جب عامر کو پتہ چلے گا کہ فاطمہ کا عمل ضائع ہو گیا ہے تو وہ شدید غصہ کرے گا۔ انہیں فاطمہ کو ہسپتال لے جانے سے زیادہ اپنے جھوٹ کے پکڑے جانے کی فکر تھی۔ ماریا کی ہونے والی ساس نے شور مچا کر فاطمہ کو ہسپتال پہنچا دیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی اور اسے پتہ چلا کہ اس کا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی جا چکا ہے تو اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے خلاف ایک اور سازش تیار ہے۔ اسی شام ساس نے اس کی ہسپتال کی چھٹی کروا لی اور اسے گھر لے آئی۔ فاطمہ کے گھر والے آئے تو فاطمہ نے انہیں کوئی بات نہ بتائی، بلکہ انہیں ٹال دیا کہ میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی، اس لیے عمل ضائع ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بار بار آنسو سے بھرتی جا رہی تھی۔ گھر والے چلے گئے تو فاطمہ کی ساس نے ایک بار پھر اسے چائے بنانے کی فرمائش کر دی، بغیر اس بات کا احساس کیے کہ ابھی ابھی وہ ہسپتال سے گھر آئی تھی۔ فاطمہ کو شدید تکلیف تھی، مگر اس کے باوجود وہ ہمت کر کے اٹھی اور کچن میں جا کھڑی ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا شوہر اس کی بات پر بھروسہ نہیں کرتا، اور یہاں جو لوگ تھے انہیں بہو نہیں نوکرانی چاہیے تھی۔ فاطمہ کی ساس نے عامر کو فون کر کے اطلاع دی تھی کہ فاطمہ ابھی بچے کی پیدائش نہیں چاہتی، اس لیے جا کر ابارشن کروا آئی ہے۔ عامر کا خون کھول اٹھا اور اس کا دل چاہا ابھی اور اسی وقت جا کر فاطمہ کا گلا گھونٹ دے۔ اس نے بغیر کچھ کہے فون رکھ دیا۔ فاطمہ کی ساس مطمئن ہو گئی کہ عامر کو سچائی پتہ نہیں چلے گی، مگر دوسری جانب عامر نے اپنی اسی روز کی ٹکٹ کروا لی تھی۔ سارے کام چھوڑ کر وہ اگلے دن پاکستان آ پہنچا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جاتے ہی فاطمہ کو طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دے گا، بغیر کسی کو اطلاع دیے۔ کڑکتی ہوئی دوپہر میں جس وقت وہ گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، کھانے پکنے کی خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی۔ کتنی شدید گرمی میں میری بیچاری ماں کچن میں کام کر رہی ہے اور فاطمہ اندر اے سی والے کمرے میں آرام کر رہی ہوگی، اور اس لائق ہی نہیں کہ اسے اپنی زندگی میں رکھوں۔ آج ہی اسے طلاق دے کر فارغ کر دوں گا۔ جس عورت نے میرے گھر والوں کی عزت نہیں کرنی، اسے میری زندگی میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ شدید غصے میں یہ سوچتا ہوا عامر جس وقت کچن میں داخل ہوا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے فاطمہ ہی کھڑی کھانا پکا رہی تھی۔ اس نے دونوں چولہوں پر ایک ایک ہانڈی چڑھا رکھی تھی۔ اس کا لباس پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا، اماں نے اسے بتایا کہ کل ہی فاطمہ نے اپنا ابارشن کروایا ہے۔ اپنی مرضی سے ابارشن کروا کے اگلے ہی روز وہ کچن میں کھڑی کام کس طرح کر رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی کمر پر ہاتھ رکھتی جیسے اسے شدید تکلیف تھی، کبھی ماتھے سے پسینہ صاف کرتی۔ اس نے ایک پرات میں بہت سارا آٹا نکال کر رکھا ہوا تھا، شاید ابھی اسے آٹا گوندھنا تھا، یقیناً پھر وہ روٹی بھی بنانی ہوگی۔ عامر کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ عقل مند لڑکا تھا، بغیر کوئی آہٹ کیے وہ اندر بڑھ گیا۔ اندر پورے گھر میں خاموشی تھی۔ ادھر ادھر نظریں دوڑاتا ہوا وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ گھر کے بڑے کمرے میں 2 ٹن کا اے سی لگا ہوا تھا۔ عامر نے دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر نیم اندھیرا تھا۔ گھر کے تمام افراد اس بڑے کمرے میں سو رہے تھے۔ تبھی فاطمہ کی ساس کو لگا کہ فاطمہ دروازہ کھول کر اندر آئی ہے۔ انہوں نے پلٹے بغیر ہی زور سے آواز لگائی، مہارانی صاحبہ، کھانا پکا کر کتنی بار کہا ہے کہ جب کھانا تیار ہو جائے تبھی آ کر آواز لگایا کرو۔ میری بچیوں کی نیند خراب ہوتی ہے، لیکن تم ہو کہ سنتی ہی نہیں۔ اب اگر میں کہوں گی تو تم شور مچا دو گی کہ کل میرا بچہ ضائع ہوا ہے اور آج ساس نے کام پر لگا دیا ہے۔ تو بیوی سن لو کہ تمہیں بیاہ کر ہی اس لیے لائی ہوں کہ تم سے گھر کے کام کاج کرواؤں، ورنہ مجھے تم جیسی غریب لڑکی کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے بیٹے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ خاندان کا رشتہ موجود تھا۔ اب جاؤ اور جا کر کھانا پکاؤ، اور اس کے بعد گھر کی صفائی بھی کر لینا۔ رات کو ماریا کے سسرال والوں نے آنا ہے، ان کے لیے کم از کم 3-4 ڈشیں بنانی ہیں۔ پچھلی بار کی طرح 2 کھانے بنا کر سامنے مت رکھ دینا۔ فاطمہ کی ساس اپنے ہی خیال میں بولتی چلی گئی۔ یہ جانے بغیر کے دروازے میں کھڑے ہوئے عامر کے اوپر تو گویا پہاڑ ہی ٹوٹ پڑے تھے۔ فاطمہ کی ساس کہہ کر دوبارہ سے سو گئی۔ عامر نے نظر دوڑائی۔ گھر کے تمام افراد انتہائی سکون سے لیٹے ہوئے تھے، صرف ایک فاطمہ ہی تھی جو اس شدید چلچلاتی ہوئی گرمی میں کچن میں ان سب کے لیے کھانے کا بندوبست کر رہی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ شرمندہ ہوتا ہوا خاموشی سے پلٹ گیا
किचन में फातिमा अभी तक खाना पका रही थी। आमिर ने उसके करीब जाकर देखा। वो पसीने से भीगी हुई थी और हौले हौले लरज रही थी। कल ही उसका अमल ज़ाया हुआ था और आज वो 18 अफराद का खाना पका रही थी। आमिर का दिल उस पर ज्यादती पर दुख कर रह गया। उसने फातिमा को पुकारा। वो चौंक कर पलटी। उसकी आंखें आंसू से भीगी हुई थी। आमिर ने बगैर कुछ कहे उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो फातिमा, मेरी आंखों पर बंधी हुई पट्टी उतर गई है। अपनी तैयारी कर लो, तुम अब यहाँ नहीं रहोगी बल्कि मेरे साथ रहोगी। उसके आंसू साफ करता हुआ आमिर कह रहा था और फातिमा को यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत उस पर मेहरबान हो सकती है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।